السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری 10 محرم کو ہوا۔ کربلا یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ جنت کے مردوں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ان کے فضائل میں بہت ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو اصل میں جب مدینہ میں یزید کی بیعت ہوئی تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیعت کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں مجمع عام میں بیعت کروں گا، آپ اس کے لیے انتظام کریں۔ تو پھر آپ مکہ چلے آئے، عمرے کی غرض سے آئے یا عبادت کی غرض سے مکہ آ گئے، اور مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے۔ اہل کوفہ ساشی لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، اور یہ بڑے ہی بے وفا اور غدار قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے آپ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کے حالات اور واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے جانے سے قبل ان نے اس امر کی تاکید کے لیے اپنے بھائی یعنی اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ جب انہوں نے بھی جا کر بتایا کہ کوفہ کے لوگ ہمارے ہمدرد ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ کوفہ کے قریب پہنچے تو ان کو خبر ملی، اس سے پہلے ہی پہنچنے سے پہلے خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اہل کوفہ کی غداری تھی کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جانے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو چونکہ اس قافلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لینے لوگ آئے تھے اس میں کوفی بھی موجود تھے، اور پھر مسلم بن عقیل کے جو بھائی اور رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، لہٰذا کوفہ کی طرف چلا جائے۔ تو کوفہ میں حالات اس طرح کے ہو چکے تھے کہ وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے اس طرح سے کوفے کو بند کر دیا تھا کہ کوئی آدمی داخل بھی نہ ہو اور کوئی آدمی نکلے بھی نہ۔ تو پھر عمر بن سعد ان کے ساتھ ایک قافلہ کوفہ سے باہر کربلا کی جگہ پر آیا، اور جن کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مڈ بھیڑ ہوئی، اور پھر اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوفہ والوں کی غداری اور بے وفائی تھی، اور یہی لوگ اس فوج میں بھی شامل تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے اور فتنہ پرور لوگ تھے جو اہل کوفہ تھے، تو ان کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ دردناک ہے، المناک ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج اس محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فوت شدہ آدمی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے اتنے عرصے کے بعد سوگ منانا، اس مہینے کو سوگ والا سمجھنا، اس مہینے میں خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور پھر ماتم کرنا، نوحہ کی مجالس قائم کرنا، اس سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں روکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے نوحہ کیا، ایسی آوازیں نکالی، جاہلیت والی آوازیں، یا اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنے چہرے کو پیٹا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، ایسے کام قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔